جب رزلٹ آئیں گے نا جی یہ میری آج بات ذہن میں رکھیے کہ جب نیگیٹو رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے نا تو یہ سارا مدعا یہ کیمرہ مین بھی سن رہا ہے کہ سارے کا سارا مدعا انہوں نے سیم پہ ڈال دینا ہے. کس پہ ایسے ہی ڈال دینا ہے؟ سیم کا کیا ہوا ہے؟ بھائی سیم نے کو خود مطلب اپنا پیر ایک اور ڈالیں گے سر. آپ میری بات اس کا تو فائنینشلی بھی جو ہے نقصان ہوا ہے، اس کا تو ویسے بھی نقصان نہیں. ہوا ہے. دوسرا یہ ڈالیں گے، آج بھی سمجھ نہیں سکے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ. لاجک یہ ہے کہ جب آپ جس دن میچ ہاریں گے پریس کانفرنس میں آپ نے پوسٹ میچ کی پریس کانفرنس تو کرنی ہے نا، اس جگہ پہ آپ اس کا نام لیں گے کہ جی اگر وہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. آپ کے پاس 2 اوپنر پڑے ہوئے تھے، آپ نے اس کو نہیں استعمال کیا. اس چیز کو بھی جسٹیفائی کرے نا. آپ نے ابھی بات کی، میں نام نہیں لوں گا اس کھلاڑی کا، پاکستان کا سینئر کھلاڑی، پاکستان کا بہت مطلب اس نے ریکارڈ قائم کیے. بتایا اس نے کہا کہ جی ایک بندہ ہے جو اپنی ضد کے اوپر قائم رہتا ہے اور وہ جو ہے وہ ہٹتا ہی نہیں ہے. عاقب جاوید کا نام لے لیں. عاقب جاوید صاحب میں آنے لگا تھا وہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 15 میں نے سلیکٹ کیا، میری تو عزت کا سوال ہے. یار پاکستان کی عزت کا سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پوری قوم کو آپ نے 27 کروڑ لوگوں کو آگے لگوا دیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بیچارے مسلوں پہ بیٹھ گئے، رونا پیٹنا، کئی اسپتال اب سے جانا شروع ہو گئے جو بلڈ پریشر کے مریض تھے. آپ اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ اڑ گئے کہ آپ نہیں جی ہمارے پاس جو 2 بندوں کا تبدیل کرنے کا ٹائم تھا وہ آپ نے اپنی انا کی بھیڑ چڑھا دیا. کیوں؟ وجہ ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پہ میرا یہاں پہ ایک سوال ہے. میں نے یہاں پہ بیٹھ کے ایک بندے کی فارم کو یوز کرنے کے لیے بولا، وہ کون تھا؟ نعمان. یار رکھو یار، نعمان اور ساجد دونوں کی بات نہیں ساجد کی میں نے کبھی بات میں نے ساجد کی کہ میں نے ساجد کی اس لیے نہیں کی کہ اس کو بیٹ سوئنگ میں یہ ایریا، لیکن 7ویں نمبر پہ وہ بیٹر بھی بڑا تگڑا ہے، نعمان بھی کرتا ہے. ابھی مجھے ایک بات بتائیں، آپ سے ایک سوال ہے. یہ 2 میچ جیتے ہیں جو نیوزی لینڈ نے، کس کی وجہ سے جیتے؟ ڈیفینیٹلی اسپنر کی وجہ سے. اسپنر نے آ کے آؤٹ کیے ہیں، بالکل ایسے ہی رنز بھی کنٹین کیے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان اگر 2 صرف اس اسکواڈ کے اندر 2 چینجنگ کر لیتا یا کی جاتی، ایک اسپنر ایکسٹرا ڈالتے، ایک ریگولر اوپنر ڈالتے، کچھ ہمیں راکٹ سائنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ پہ پریشر بھی کم رہتا، پریشر بھی کم رہتا. سائم کی جگہ پہ آپ کا ڈائریکٹلی آتا تھا امام، ٹھیک ہے. ریگولر اوپنر تھوڑا سا سلو ہے، اس کو کمپنسیٹ اینڈ میں کر سکتے تھے. اور دوسرا آپ کمپنسیٹ کرنا تھا، آپ نے جہاں 3 پیسر کھلا رہے ہیں. آپ دیکھیں جب خان صاحب کہتے ہوتے تھے جب 6 بیٹر کچھ نہیں نہ کریں گے تو 7واں بھی کچھ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. کرکٹ میں ہوتا ہی ایسا ہی ہے. تو آپ نے فہیم خوش دل جال کے جتنا مرضی دیکھ لیا، کیا 15 8 9 کرتے، اس سے اوپر نہیں جاتے. تو بھائی جب ساجد نعمان ڈالیں گے وہ بھی اتنا ہی کرتے. آپ نے یہ صرف 2 چیزیں کرنی تھی. کچھ انڈیکیٹ کس کو کرتا ہے؟ آپ ڈرے ہوئے ہیں. اسی چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یار شاید یہاں پہ اگر کوئی جلدی آؤٹ ہوگا تو یہ سنبھال لے گا. میں ہم نا ان کی جو لاجک ہے نا وہ بھی ڈالتے ہیں ساتھ کہ وہ کیا سوچتے ہیں. میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ جیسے ہاردک پانڈیا کی ایگزامپل دی جاتی ہے نا کہ جی وہ کنیکشن بیٹر اور بالنگ کے درمیان ایک ایسا 6 7ویں نمبر پہ بیٹر چاہیے، آل راؤنڈر چاہیے جو آ کے وہ رول پلے کرے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کے پاس شاداب تھا جب فٹ تھا، تو شاداب نے 4 5 6 سال بڑا اچھا رول پلے کیا. جب 1.5 2 سال سے اس کی پرفارمنس گئی، اس کی انجری آئی، اس کے بعد وہ آپ کے لیے عذاب بن گیا. الٹا عذاب وہ فائدے کی بجائے یہ تھا. آپ اس لیے لے کے آئے نا کہ جی 17 بالوں پہ 40 رنز کرے گا یا 34 رنز کرے گا. یہ تو ہم نہیں سوچتے کہ یار 17 بالوں پہ 3 رنز کرے گا یا 4 رنز کرے گا. بھائی آپ کے چیف سلیکٹر نے اس کو اکثر ہم بچپن میں سنتے تھے رانا صاحب کہ منہ چوکے مار دیتی. میں نے کوئی 15 سے 20 ایسے شاٹ دیکھے خوشتی سے جڑا واقعی منہ چوکے مار دینا. ابھی کل دیکھیں کہ یار بال ہے، آپ چین بھی اٹھا رہے ہو، ایلیویشن لے رہے ہو، یار آپ اس کو فلیٹ مارو. اگر آپ دوبارہ ٹیم میں آئے تو کچھ چینج نظر آنی چاہیے. کہتے ہیں نا کہ چینج از اے بیوٹی، بیوٹی از اے چینج. یار وہی پرانے سٹاک پلینگ یار دس از کبھی خوش دل آتا ہے، کبھی افتخار آتا ہے، کبھی آصف آتا ہے. کوئی آپ کو نا اسپنر نے پھنسایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. سینٹرنر جو ہے ان کا، اس نے کل آپ کو آگے لگایا ہوا تھا. آپ پہلے میچ میں بھی اس نے لگایا. یار کوئی لڑکا ایسا نہیں ہے کہ جس کو سویپ مارنا آتی ہو. یار کم سے کم اس کو بھی تو ڈسٹرب کرو نا. آپ یہ بات یہ رانا صاحب نے یہ نہیں، آپ اسے ڈسٹرب ہی نہیں کر رہے ہو. وہ جتنا آپ کو پھنسا رہے ہیں آپ پھنستے چلے جا رہے ہو. اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہوا کیا ہے. اچھا مجھے نا بابر پہ بھی بڑا ترس آیا ہے. میں یہ جملہ کہہ دوں پھر آپ بولیے کہ جب وہ آؤٹ ہوئے ہیں نا تو آؤٹ وہ ایسے ہی ہوئے ہیں کہ اگر وہ بال مجھے کیا جاتا تو شاہ نواز اس طرح کھیلتا. وہ بابر اعظم نظر نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے نا. کاٹن بولڈ ہوا ہے، انہوں نے بلہ زمین کے اوپر پھینک دیا اور وہ خلاؤں میں گھور رہے تھے ادھر ادھر. سارے اسٹیڈیم کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے.
ٹھیک ہے نا, یار ایک وہ کرکٹر بندہ ہے اتنا ذہنی طور کے اوپر پزل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ اسی فیز یار میں, اور جو اس بیچارے نے کہہ بھی دیا نا, مجھے کہہ بھی دیا نا کہ یار مجھے نہ کہو یار, آپ نہ کہو. یہ شکست کو ماننے والی بات ہوتی ہے. جب آدمی بالکل ہتھیار پھینک دیتا ہے نا, تب یہ صورتحال ہوتی ہے. اور اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو, تھوڑا سا اب اس کے بعد نا تھوڑا ریسٹ بھی کریں, ڈومیسٹک بھی کھیلیں, بابر ہو جائے گا پھر. کیا مزے کی بات ہو, ایک نمبر چھوڑنے کو عرفان جی, وہ کہتے جب یہ پرفارم کر رہا ہوتا تھا نا, میرے دور کا پلیئر ہے وہ, میں نام نہیں لوں گا, کیوں, یہ جانتا بڑی اچھی طرح. کہتے جب یہ پرفارم کر رہا ہوتا تھا نا تو کسی کو آگے سلام بھی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. جب یہ کہتا پرفارم نہیں کر رہا ہوتا, مالی سے بھی سلام, گراؤنڈ مین سے بھی سلام, آتے دور دو کیسے ہیں آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بندہ پے کر کے سوشل میڈیا پہ کلوا رہا ہے جی, بابر از کنگ, پیڈ سوشل مینیج, وہ جو میں کہتا تھا نا کہ مینیجر ہے نعرے لگوانے, اب وہی بابر منتے کر رہا ہے کہ یار مجھے نہ کہو, مجھے نہ. میں دو چیزیں اس پہ آپ کے نا بات کے فردر ایڈ کرتا چلوں, کیونکہ اوبیسلی آپ کرکٹ کو جو فالو کرتے ہیں تو ہم ہر چیز کو ہی دیکھتے ہیں. ایک تو جب یہ ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ سے پہلے یو کے میں نے 2 انسیڈنٹ دیکھے جس میں یہ فین سے لڑے, ٹھیک ہے. آئی واز دیئر, وہ فوٹو بنانے آیا, اس کو پش کیا انہوں نے, پھر بڑا ایروگینس شو کی. یہ بھی خیر آپ چلیں انسان ہے, آپ کو آ جاتا ہے, آپ سپر اسٹار تو بن گئے ہیں, آپ نہیں کمفرٹیبل فیل کرتے پاس ہے, ٹھیک ہے. ہاں وہ کرنا چاہیے, لیکن ہم ان کو اس پہ بھی مارجن دیتے ہیں. میں یہ بتاؤں بابر اور شہین کے ساتھ, یہ میں بہت بڑی آج بات کرنے جا رہا ہوں, یہ قدرت کا نظام ان دونوں کو پڑا ہے. یہ پاکستان کے بیسٹ پلیئر تھے, دنیا میں نمبر 1 بنے, ٹھیک ہے. وہ بالنگ میں, یہ بیٹنگ میں, کیا ہوا تھا ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے, میں وہی بتانے لگا ہوں, اسی طرح بتانے لگا ہوں. یہ انہوں نے جو ایک بیٹل کھیلی دونوں نے کپتانی کی جنگ کے اندر, گروپنگ کی, اتنی کھل کے شاید کسی نے بات نہیں کی جو ہم کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کا خیال نہیں کیا. کوئی ایک بندہ بھی اگر اپنی ایگو کو چھوڑ دیتا اس ٹائم, اور وہ بڑا پن کا ثبوت دیتا کہ نہیں ہم اس کو لے کے چلتے ہیں, یا اپنی کنفرٹریشن کو روکتے, تو شاید یہ نہ آتا. تو یہ جو آج جو معاملہ آیا, آپ کی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اور آپ کا جو نظام ہے وہ آپ کی پرفارمنس میں نظر آیا دونوں کی, نہ صرف کپتانی دونوں کی گئی, جو بیٹل تھی وہ بھی گئی, آپ کی انڈیویجول پرفارمنس بھی گئی, اور دوسرا جو ہے وہ تو نظام سکہ بن گیا ایک دن کے, مطلب تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ سب سے بڑا ہے. آپ کی جو کہتے ہیں نا مال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے, تو جو نیتیں آپ کی ہوں گی ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ اس پہ برکت ڈالے گا, اس کی چیزیں آپ کو ملیں گی. والی سٹوری نہیں سنائی, یہ سنا دیے کافی حد تک. شاہین افریدی والی کہ کہتے ہیں یہ فاسٹ بالر فار پاکستان, کہتا ہے خبردار مجھے فاسٹ بالر کرا, آل راؤنڈر. ہاں جی, شاہین نے کہا. اس کے بعد اس نے رنز نہیں کیے. بات یہ کہ ایک تو وہ ویسے مطلب کپتان بھی بن گئے, پھر یہ کہ وہ دنیا کے بہترین بالروں میں بھی شمار ہونے لگے, پھر وہ شاہد آفریدی کے داماد بھی ہو گئے. تو ایک بندے کا تو دماغ خراب ہونا ہی ہونا ہے جب اس کو ایک ہی وقت کے اندر 3 ٹائٹل جو ہے وہ مل جائیں گے. لیکن بات وہی ہے, کی بات ہے 3 کی بجائے 4 ٹائٹل ملے ہیں یا نہیں. آپ کنٹری جب آ جائے گا نا, پاکستان یار اب بھی کوئی کنٹری کا ہو رہا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ کتنی وطنیت ہے ان لوگوں کے اندر. یہ لوگ تو اپنے اپنے فیصلے کر رہے ہیں, اپنی مفاد کے لیے فیصلے کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں. اگر پاکستان کے لیے بھی کیا جاتا نا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم کے اندر کوئی اتنا برا وہ نہیں تھا. صرف 2 ہی بندے تھے نا جن کا آپ نے کہا انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے کہا نہیں کیا ہماری. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ جو باقی لوگ ہیں, کیا ان کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ کسی بات کے اوپر اڑیں اور یہ کہیں کہ نہیں جناب آپ ایسے کر رہے ہیں, ایسے کیوں کر رہے ہیں, ایسے تو نہیں ہوگا, میری ضرورت ہے ٹیم کی. آپ مطلب یہ کہ سب کے سب جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ شاہ کے وفادار بن کے رہیں, ٹھیک ہے نا, اور کوئی آگے سے بولنے والا نہ ہو. بس ٹھیک ہے, اس کو کپتانی ملی ہوئی رضوان کو, ٹھیک ہے, وہ اس کا مزے لے رہا ہے. کل مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی ان کے کپتانی کا کیا آپ کیا دیکھتے ہیں ان کا فیوچر, تو میں نے کہا جی کپتانی کا ان کا فیوچر بڑا برائٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کپتانی جو ہے نا وہ پاکستان میں صلاحیتوں کے اوپر یا اس پہ نہیں ملتی, آپ کی کارکردگی پہ. کپتانی ان کو ملتی ہے جن کا گروپ مضبوط ہوتا ہے, جن کے ساتھ جو ہے نا پیچھے بہت سارے جو ہے نا, ایک ٹیم کے اندر اگر آپ کے 7 کھلاڑی ایسے ہوں جو صرف آپ کی زبان جانتے ہوں اور آپ ہی کو سمجھتے ہوں, تو پھر کپتانی اس کو بھی چھوڑ دیں, تو نہیں جائے گی. آپ نے کل بھی یہ ذکر کیا, اس کو بھی چھوڑ دیں. کتنی بڑی کنٹروورسی 2023 کے ورلڈ کپ کے بعد بنی کہ ایک ایجنٹ ہے وہ ٹیم کو مینیج کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ٹیم کو لڑکوں کو بنا رہا ہے, یہی چلا رہا ہے سارا سسٹم بورڈ کا. ہوئی تھی نا کنٹروورسی, ذکا اشرف صاحب نے ایکشن بھی لینے کی کوشش کی. ابھی بھی دیکھیں, بابر سے ہٹ کے شاہین سے ہٹ کے رضوان, تینوں کا ایجنٹ وہی ہے. تو آپ نے تو اس ایجنٹ کا, اگر جس کا آپ نے ذکر کیا جاتا ہے, سایہ گروپ کا ذکر کیا جاتا ہے, اس کو تو چینج نہیں کیا. اور دوسرا ہمارا جو ہے جو محمد رضوان ہے کپتان,
دیکھیں آپ ایز اے پلیئر بھی ایمبیسڈر ہیں, یہ بھی پاکستان کو کھیلے ہوئے ہیں, اور ایز اے کیپٹن تو 1000 گنا رول بڑھ جاتا ہے. کل وہ ہر ڈسکشن کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامک ہیں, ریلیجیس ہیں, انشاءاللہ ماشاءاللہ لگاتے ہیں. وہ جس میں پاکستان ٹیم کی برائی کر رہے ہیں اس کے آگے بھی ماشاءاللہ ہی کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے, بہت برا کھیلے ہیں ماشاءاللہ, ایسا کھیلے ہیں ماشاءاللہ. اور یار خدا کا خوف کھائیں, آپ تھوڑا سا تحمل تیز بولنے کی بجائے تحمل سے بول دیں اور سوچ لیں کہ میں نے ماشاءاللہ کدھر لگانا ہے, انشاءاللہ کدھر لگانا ہے. اور ویسے بھی ان سے سوال چنے کا کیا جاتا تھا, جواب گندم دیتے تھے. اب بات یہ ہے کہ آپ امبیسڈر ہیں, پورا پاکستان کا, پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے, لوگ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں, اب تو اے آئی کا دور ہے. آپ کو کس جگہ پہ انشاءاللہ لگانا ہے, کس جگہ پہ ماشاءاللہ لگانا ہے, اتنا تو کپتان کا ویژن ہونا چاہیے. آپ نے باقی لڑکوں کو کیا گائیڈ کرنا ہے. آپ ہم کل بات کر رہے تھے کہ ہمارا بچہ کیریئر ٹاپ سے شروع کرتا ہے, ڈکلائن پہ آتا ہے, تو گرومنگ تو کپتان صاحب کی نہیں ہے, ان کو الفاظ کا چلاؤ کوئی نہیں پتا. آپ مجھ سے پوچھیں, آپ میچ کس کس کو روئیں گے, آپ مجھ سے پوچھیں جی, آپ نیوزی لینڈ سے, میں کپتان ہوں, پوچھیں ذرا. ہاں جی کیوں بات. رضوان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنی بڑی شکست کیسے مطلب قبول کرنے کیا ہوا تھا؟ پوسٹ میچ میں جس طرح آپ کی ایز اے اسکلفل ہونا چاہیے اس طرح اسکلفل نہیں ہے کہ جی بیڈ ڈیسیژن کہ ہم نے ٹاس جیت کے خود کھیلا, یا واز اوور, بگ مسٹیک. اور ٹارگیٹ ہم اتنا دے نہیں سکے جی, کیونکہ اگر ان کی 2 وکٹ گرتی ان پہ پریشر آتا. بڑا آسانی سے انہوں نے میچ جیت کے, آئندہ ان غلطیوں پہ یہ زیادہ ہوم ورک کر کے آیا کریں. بڑا کچھ ہو سکتا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لاجیکلی بیوٹیفل ورڈنگ. یا ہم آپ نے میچ کو سمرائز کرنا ہے, ہاں اپنی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے, یا اس میں آپ یہ بھی کہہ بہتر کیسے کر کے ہم فائنل کو اتنا میٹر نہیں کر رہے تھے, ہم چیمپئن ٹرافی کے کمبینیشن کو ٹرائی کر رہے تھے. ہم نے پہلے بیٹنگ کر کے اگر بولا کل چیمپئن ہو جاتے آپ کا کانفیڈنس یہاں چلا جانا تھا.